نے اس سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ منصور، میرے اور اس کلمے کے درمیان میں ایک آڑ بنا دی گئی ہے، میں چاہ کر بھی اس کلمے کی تلاوت نہیں کر سکتا، میں چاہ کر بھی اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ منصور بن عمار ڈر گئے، کہنے لگے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نیک تھے، عبادات کرنے والے تھے، تم قرآن پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، تم نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تمہاری تمام عبادتیں کہاں چلی گئی؟ وہ انسان کہنے لگا کہ منصور، معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سب کام لوگوں کے درمیان میں اسی لیے کیا کرتا تھا کہ لوگ مجھے اچھے نام سے جاننے لگ جائیں۔ میں اکیلے میں آتا، گھر کے پردے گراتا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا، شراب پیتا۔ الغرض ایک دن میں بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے موت کا خوف ہونے لگا۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے گھر کے بیچ میں ڈال دیا جائے، مجھے گھر کے بیچ میں رکھ دیا گیا۔ میں نے قرآن آسمان کی طرف اٹھائی اور میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے اس کلام کا حوالہ دیتا ہوں، تو میری صحت درست کر دے، میں تیرے دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ میں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا۔ ایک وقت بعد میرے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوا۔ میں نے پھر سے آسمان کی طرف قرآن بلند کی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چھوٹ دے دی۔ منصور، پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری گرفت کی۔ آج میری چارپائی گھر کے بیچ پڑی ہے، میں قرآن اٹھا کر آسمان سے دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور اس کلمے کے سامنے ایک بند بنا دیا، میں اس کلمے کو پڑھ نہیں سکتا۔ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا، میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نکلنا چاہ رہا تھا، اور جیسے ہی میں اس گھر کے دروازے تک پہنچا، مجھے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اس آدمی کی لڑکی نے کہا کہ ابا کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ تو انسان جب ریاکاری کرنے لگ جاتا ہے، دکھاوا کرنے لگ جاتا ہے، یہ منافقت کی ایک قسم ہے، عملی نفاق ہے، تو اس کے خاتمے پر اس کا سیدھے اثر پڑتا ہے۔